قابل صد احترام و احتشام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم رات کو دوسری تراویح پڑھیں گے، جس کے اندر سورۃ البقرہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید کی اس سورت کی آیت نمبر 67، 68، 69 اور 71 چار آیات میں باقاعدہ بقرہ کا لفظ موجود ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل اور یہودی ایک گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے آزمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تو آپ کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود اور الہ بنا دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص قتل ہو گیا اور اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا، تو ان کو یہ بتلایا گیا کہ تم گائے ذبح کرو گے اور اس کا گوشت تم مرے ہوئے انسان کو لگاؤ گے تو یہ خود زندہ ہو کے بتلائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ اب وہ چاروں ناچار مجبور ہوئے کہ ہم گائے کو ذبح کریں، اور گائے کے بارے میں انہوں نے 4-5 طرح کے سوال کیے، اور بالآخر اسی بچھڑے پہ جو ہے وہ قرہ نکلا، جس کی عبادت کا ایک ہولینس کا تصور ان کے اندر تھا۔ تو اس واقعے کے تناظر میں اس پوری سورت کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اور یہ جو سورت ہے اس کا یہ نام بعد میں نہیں رکھا گیا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس نام کے علاوہ متعدد نام بھی وارد ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سورت سنام القرآن ہے۔ سین، نون، الف، نا اور میم۔ سنام کا معنی ہے چوٹی، اور چوٹی جو ہے وہ بڑی ڈسٹنگوش ہوتی ہے باقی چیزوں کے مقابلے میں، جیسے بلندی ہے، مسجد کا مینار ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورت جو ہے یہ چوٹی ہے۔ ایک اور سینس میں سمجھے تو جیسے بندہ کہتا ہے یہ بڑی چوٹی والی چیز ہے، تو سورۃ البقرہ بڑی چوٹی ہے پورے قرآن مجید کی۔ اور دوسرا اس کے لیے زبان رسالت سے لفظ نکلا ہے زہروین۔ زہروین مین 2 فلاورز، 2 پھول، ان میں سے ایک پھول سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا پھول اس کے بعد آنے والی سورت سورہ آل عمران ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ پھول ہیں۔ اور تیسرا حضور کی زبان سے لفظ نکلا فسطاط القرآن، فے، سین، الف، سا اور توئے، فسطاط القرآن۔ فسطاط القرآن کا معنی ہے قرآن کا خیمہ۔ یہ گویا کہ ایک خیمہ ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اس سورت کے اندر جتنی اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا ایک بڑا کرکس اور خلاصہ سمو دیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے 2876، اس میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک ینگ مین کو ایک لشکر کی کمانڈ دی اور اس کو کسی مشن پہ روانہ کر دیا، اور اس کو اپوائنٹ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سورۃ البقرہ کا پورا عالم تھا، یعنی اس سورت کے اندر علم کے اتنے موتی موجود ہیں۔ اس پوری سورت کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے مضامین کو اگر تقسیم کریں، کیونکہ پہلی تراویح رات کو ہو گئی تھی تو ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن اس کو اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں سمجھنے کے لیے تو پہلی آدھی سورت بنی اسرائیل کا ایک بڑا گروہ جو یہودی ہیں ان کے ڈیکلائن اور ان کے زوال کے ذکر اور اس کے اسباب کے اوپر مشتمل ہے۔ ان کے اندر کچھ برائیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متعدد بار سمجھایا، اور بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء کرام اللہ نے ان کے اندر ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے مبعوث فرمائے۔ لیکن اتمام حجت تو ہو گیا، لیکن ان کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ حق قبول کریں، حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں بھی ملوث ہو گئے کہ انبیاء کرام کو ہی قتل کر ڈالا۔ تو اس سورت کے اندر جو پہلی آدھی سورت ہے 286 آیات میں سے آدھی پہلی آیات، اور دوسرے تقسیم میں آپ پہلے 20 رکوع کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹوٹل اس کے 40 رکوع ہیں، وہ یہودیوں کے زوال کے اسباب پر مشتمل ہے۔ اور مجھے اور آپ کو ان کے یہ زوال کے اسباب کیوں بتلائے گئے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت اور وحی کی امانت لے کر بنی اسماعیل یعنی نبی پاک علیہ السلام کو ایک ودیعت فرما دی اور گفٹ کر دیا۔ اب پہلی صورت ان کے زوال کے اسباب ہیں، دوسری صورت میں ہمیں کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ آپ اگلی آدھی صورت میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب سنیں گے، اور پہلی آدھی صورت میں یا بنی اسرائیل سے آپ نے خطاب رات کو سنا۔ موٹی موٹی چیزیں جو آج کی اس آئیں گی مسلمانوں کے عروج کے اسباب کے حوالے سے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود ساختہ نیکی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔
ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ ہے مسلمانوں میں، جدھر کوئی چلائے ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ نیکی کا تصور صرف وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور نبی رحمت نے اس کی طرف اپنی حدیث و سنت میں اشارہ فرما دیا۔ یہاں ایک چیز بیان کی گئی یہود و نصارہ کی کہ کسی ایک مسجد کے کونے کو مقدس سمجھنا، کیونکہ یہودی بیت المقدس کے ایک کونے کو مقدس سمجھتے تھے اور عیسائی ایک دوسرے کونے کو مقدس سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں حضرت مریم کی پرورش ہوئی تھی علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف صرف منہ کر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ جتنے ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ہیں وہ اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کی 177۔ یہ ایز اے ہول اسلام کے انٹروڈکشن پہ ایک پوری آیت ہے۔ اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، عقائد وہ 5 ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتابیں، اور 5 ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک ہے شہادتین۔ 2 جسٹیفیکیشن کہ میں اپنا ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھوں کہ میرے اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا تو چھوڑ دوں، اگر دیا ہے تو پھر میں دیکھوں کہ اس کے کرنے کا طریقہ حبیب کریم نے مجھے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اسلام کے کانٹینٹ، عقائد، عبادات اور معاملات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں۔ ہم بعض اوقات اشارہ کرتے رہتے ہیں اپنے دروس میں کہ جو آیات کسی مسلمان کے لیے حفظ کا شوق پورا کرنے کے لیے ضروری بھی ہو سکتی ہیں، وہ لیگل ورسز ہیں قرآن کی جن سے کوئی نہ کوئی حکم ثابت ہے۔ تو آپ اس آیت کو یاد کر چھوڑیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو، اس کا موضوع اور اسی صورت کی آخری آیت جو بڑی آیت ہے اور بڑا رکوع ہے، ان دونوں کے مضامین بالکل کامن ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک آپ ضرور لرن بائی ہارٹ بھی کر لیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جس نے اس صورت کی آخری 2 آیات پڑھی رات کو سوتے ہوئے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کے اندر بھی یہی آیات ہیں، اور ان آیات کا قبر کے اوپر پڑھنے کا بھی باقاعدہ زبان رسالت مآب سے ثبوت ملتا ہے۔ اگلا حکم جو مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص۔ جان کسی کی ضائع نہیں جانی چاہیے۔ کوئی مارے گا تو اس کے بدلے میں اپنا حق زندگی کھو دے گا، اس کو مرنا پڑے گا، لیکن بندہ پستول لے کے اس کو نہیں مارے گا۔ یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، پورے پروسیجر کے بعد اس کو اپنے انجام سے دوچار کرے۔ کسی قاتل کو اس کی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑنے ہیں، اس کو آج بھی یورپ یہ کہتا ہے اور مختلف دنیا کے ممالک جہاں اس کے سزائے موت پہ پابندی ہے، قرآن نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اے عقل والو، قصاص کے اندر کسی کا مارا جانا، اس کے اندر موت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تمہاری سوسائٹی کی زندگی ہے۔ سوسائٹی کی زندگی کیا ہے کہ قاتل اگر آج ایک مر جائے گا تو کل کوئی اور بندہ اس طرح کا اقدام کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ تو قرآن کا یہ بڑا گولڈن پرل ہے کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر جو ہے وہ ایک زندگی موجود ہے۔ اس کے بعد 5 آیات کا پیکج ہے رمضان المبارک کا، 183 سورۃ البقرہ، 184، 185، 186 اور 187، یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ اے ایمان والو، روزے فرض ہیں، یہ تم ہی مشقت میں نہیں ڈالے گئے، تم سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی مشقت میں تھے، لیکن الحمدللہ جس دنیا کے سفر میں میں اور آپ آئے ہیں، میرے خیال ہے یہاں تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ اگر 17 گھنٹے کا روزہ ہو، مئی جون کا بھی ہو، تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرما دی۔ اب تو شاید وہ سفر میں روزے کا جو چھوڑنا ہے وہ بھی ہمارے اوپر صادق نہیں آتا۔ ہم تو یہاں سے بیٹھ کے 4 گھنٹے کی فلائٹ میں کسی اور براعظم میں بھی چلے جائیں 5 گھنٹے بعد، تو میرے خیال ہے ہمیں مشقت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے اپنے اس آسانی کے اصول کو مد نظر رکھا ہے۔ روزے فرض ہیں، لیکن مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے۔ مریض 2 طرح کے ہیں، ایک ہے جس کا ٹھیک ہونے کی امید ہے، تو وہ اور دنوں میں جب ٹھیک ہو جائے گا تو دن گن کے ان کی قضا کر لے گا، 2 دن چھوٹے 2 دن رکھ لے، 4 دن چھوٹے 4 دن رکھ لے۔ ایک ایسا مریض جو بالکل ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، بہت بوڑھا ہے یا بیماری کے ٹھیک ہونے کا کوئی اس کو امید نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فدیہ کہا کہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ 2 ٹائم کا کھانا ہے، صبح و شام،
اس کا ایک ایسٹیمیٹڈ جو ایک ہے وہ ہے یہ ہے کہ 2 کلو گندم جو ہم کھاتے ہیں وہ دے دی جائے، اور وہ تقریباً 150 روپیہ بنتی ہے 1 کلو۔ اسی لیے فطرانہ اور فدیہ اب جو علماء کرام نے نکالا ہے وہ تقریباً 300 روپیہ ہے۔ تو میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرف سے اچھا ایک ایسٹیمیٹ نہیں ہے، ورنہ 2 ٹائم کی روٹی میں اور آپ اگر دیکھیں تو کیا صرف 300 روپے میں ہی کھاتے ہیں؟ اس لیے آج علماء کو اس بارے میں اجتہاد کر کے ایک اچھی اماؤنٹ کم از کم متعین کرنی چاہیے، جو اگر کسی کو دے تو اس کا فائدہ بھی ہو، اور وہ روزہ اگر رکھے آپ کی جگہ پر وہ کم از کم پیٹ بھر کے کھانا ضرور کھا لے۔ لیکن اس کے اندر قدم کون بڑھائے گا، یہ ایک سب سے بڑی جرت والی بات ہے۔ لیکن 2 کلو گندم کی صرف قیمت فدیہ فطرانہ متعین کرنا، یہ یقیناً اپنی ذات میں ایک اجتہاد کا تقاضا کرتی ہے، اور ہمارے علماء کو اس پہ ضرور اجتہاد کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں حضور کی حدیث مبارکہ میں وہ سا کے ہیں، سواد الف سا اور عین۔ حضور کے زمانے میں پیمائش کا پیمانہ سا تھا۔ سا کی جو کوانٹٹی موجودہ دور میں ہے وہ 4 کلو ہے۔ اگر آپ کھجور دیں گے تو پورا سا دیں گے، کتنے کلو؟ 4 کلو۔ اگر آپ جو دیں گے تو پورا سا دیں گے، 4 کلو۔ اگر آپ کشمش دیں گے تو پورا سا دیں گے، کتنا؟ اور بعد میں پھر جب گندم کا رواج آیا، دوسری دنیا میں اسلام پہنچا جہاں گندم کا رواج کھانے کا تھا، پھر چونکہ اس وقت مہنگائی تھی تو اس جو نصف سا ہے یعنی 2 کلو، اس کو ایکول کر دیا گیا 4 کلو ان 3 چیزوں کے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی ویل آف آدمی ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، تو وہ پورے سا کے برابر دے اور دوسروں کو دے۔ اور لیکن قرآن نے پھر بھی یہ کہا ہے، سر پیارا جملہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم ان سارے عذروں کے باوجود روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہت بڑا ہے۔ ہم بچپن میں سنتے تھے حدیثوں کا، قرآن کا خلاصہ، رمضان کا ایک روزہ ساری زندگی کے روزوں کے اوپر بھاری، اس لیے کوشش کریں اس روزوں کو نہ چھوڑا جائے۔ اور ابتدائی اسلام میں روزے کی حالت میں رات کو بھی میاں بیوی کا انٹر کورس جو ہے وہ منع تھا، لیکن ان آیات میں کہہ دیا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب تم راتوں میں اپنا جو میاں بیوی والا تعلق ہے وہ قائم کر سکتے ہو۔ سحری کا ذکر ہے یہاں پر، اعتکاف کا ذکر ہے انہی آیات کے اندر، ساتھ ہی پھر یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور ان آیات میں اسپیشلی 188 میں جو رشوت ہے اس کی طرف واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم مال کو رشوت بناتے ہوئے حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور بڑی پیاری آیت، یہ صورت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی، جہاد کا حکم بھی مدینے میں آیا۔ آج جو لوگ اسلام کے لڑائی کے معاملے میں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا یا اسلام لڑائی کی بات کرتا ہے، تو اسلام کی لڑائی کا ذرا اصول سنیں۔ اللہ فرماتا ہے قاتلو، لڑو، لیکن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کسی دنیا کے ملک کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں لڑو، اور ہر ایک سے نہ لڑو بلکہ الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق مدینے کے قریب لڑے گئے ہیں، لوگ مکے سے چل کے آئے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مسلمانوں نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ اور لڑنے کا مقصد کیا ہے جی، کیوں لڑو؟ ذرا آپ نے ترجمے پہ غور کرنا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ، لڑو دشمنوں سے، ترجمہ آپ کریں گے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے۔ تو آج لڑائیاں دنیا میں فتنہ کریٹ کرنے کے لیے ہیں، تو اسلام کے جو لڑائی کا معاملہ ہے وہ صرف اس حد تک ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس صورت میں فرمایا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی بڑی پیاری مثالیں بھی دی ہیں۔ فرمایا جو بندہ ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ 700 گنے تک اس کو اس کا معاوضہ دیتا ہے، بدلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی کہ تم ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، اس کے اوپر ایک سٹہ نکلتا ہے، اس سٹے کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اور اس ایک دانے پہ ایک ہی سٹہ نہیں نکلتا، بلکہ گندم اور جو اگانے والے لوگ جانتے ہیں کہ آپ دانہ ایک بوتے ہیں لیکن آپ پورا دتھا نکالتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دی۔
حج کا پورا پیکج، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، مسلمانوں کے لیے اس صورت کے اندر یہ احکامات بھی ہیں۔ مسلمان حج کریں گے، منا سے شروع کریں گے، عرفات جائیں گے، یہ سارا ذکر ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات جائیں گے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کریں گے، عند المشعر الحرام، واپسی پہ وہ مشعر حرام آئیں گے، اس کے بعد پھر منا جائیں گے، وہاں سٹوننگ اور وہ کنکریاں ماریں گے، اور وہاں پر پھر ان کے پاس رہنے کی آپشن 2 دن بھی ہے اور 3 دن بھی ہے منا میں ایک کنکریاں مار دینے کے بعد۔ جو بہترین دعا ہے حج کے موقع پر ہمیں سکھائی گئی اور حضور کی دعا ہے، ہر نبی کی دعا ہوتی ہے نا، حضرت آدم کی دعا کون سی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضور کی بھی ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑا پیارا حکم اس صورت کا، اے ایمان والو جز وقتی مسلمان نہ بنو، کہ دل کیا تو 12 گھنٹوں میں گھنٹہ ایک مسلمان ہو گئے، مصلی بھی بچھا لیا، تسبیح بھی پکڑ لی، لیکن باہر نکل کر عملی زندگی میں اس اسلام کی کوئی جھلک نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ایسا اسلام نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ہمیں 24/7 کا ایک مسلمان پریکٹیکل مسلم چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے۔ بنی اسرائیل کی اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور اہل کتاب کے آپس میں جو اختلافات تھے، اللہ معاف فرمائے وہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے، اور مسلمان ایک دوسرے کے گلے پھاڑنے لگ گئے، مارنے لگ گئے، حتیٰ کہ مسلمان کو مارنا جنت میں سبب بننے کا ایک پوائنٹ بنا لیا گیا، جو دہشت گردی ہمارے اندر آئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اہل کتاب کیوں برباد ہوئے؟ اختلافات کی وجہ سے۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ بغین بینہم، اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو بغیم بینہم، ان کا جو اختلاف ہے وہ ایک دوسرے کے حسد اور ایک دوسرے کی نفرت کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ شراب کی ممانعت کا ذکر ہے، جوئے کی ممانعت کا ذکر ہے، ہر ایزی انکم جو آپ کے پاس آ رہی ہے اور وہ آپ کو برائیوں میں ملوث کر رہی ہے، اللہ فرما رہے ایسی دولت سے بچو۔ 22 آیات میں ہماری سوشل لائف کا ذکر ہے، جس کے اندر نکاح کی بات ہے، حق مار کی بات ہے، طلاق کی بات ہے، عدت کی بات ہے، خلا کی بات ہے، بچوں کو دودھ پلانے کی بات ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ انہی آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ اور طلاق دینے کا معاملہ بھی اللہ پناہ عطا فرمائے آج کل بہت آگے نکل گیا، بچے بچیاں جذباتی ہو گئے، چھوٹے سے جھگڑے کے بعد فٹ طلاق۔ اب مولوی ڈھونڈتے ہیں کہ جو 3 طلاقوں کو 1 طلاق بنا دے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آیت نمبر 220 سے لے کر سورۃ البقرہ کی 220 سے لے کر 242 تک آپ ضرور اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ خود بھی پڑھیں، تاکہ ہم اپنی جو سوشل لائف ہے، خاندانی زندگی ہے اور سماجی، ہم اس کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ لڑائی سے بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اللہ فرما رہے اے مسلمانوں اگر تمہیں اقتدار مل رہا ہے تو یہ ذہن میں رکھو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، آخری نبی تمہارے نبی، آخری امت تم ہو، آخری کتاب تمہاری ہے، اس کے لیے تمہیں کبھی کبھی لڑنا بھی پڑے گا۔ 2 رکوعوں میں بنی اسرائیل کی بزدلی کی مثالیں اللہ نے یہاں پر دی ہیں۔ ایک سورۃ البقرہ کی آیات میں سے سب سے بڑی آیت اور پورے قرآن کی 6500 آیات میں سردار آیت وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر 17 ٹائم اللہ تعالیٰ کا نام ناؤن اور پرو ناؤن کی شکل میں اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے، یعنی اللہ کے ذکر پہ ایک میجر آیت ہے۔ رات کو سونے کے حوالے سے بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ایک اور بات ہے، جب انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریب کیا خرچ کرے گا؟ جو 40,000 50,000 لاکھ روپے کماتا ہے وہ کیا خرچ کرے گا؟ وہ ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں خرچ نہ کروں۔ اتنا پیارا جملہ قرآن کا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ۔ جو مال دے رہا ہے اس سے تو اللہ راضی ہے، جو مال نہیں دے سکتا وہ اچھی بات تو منہ سے کر سکتا ہے۔ قول معروف، ایک پیاری بات کر دینا، ومغفرہ، اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر دینا، خیر من صدقہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ یہ صدقے سے کہیں بہتر ہے۔ جو مالدار آدمی ہے وہ صدقہ دے، اللہ راضی ہے۔ جو نہیں دے سکتا وہ اچھی بات تو کر سکتا ہے، وہ زبان کو گالی گلوچ سے تو محفوظ رکھ سکتا ہے، لہٰذا اس کو یہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ 2 باتیں اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ایک بندہ مال خرچ کر کے منافع اللہ سے لیتا ہے، ایک بندہ مال دے کر منافع لوگوں سے لیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے منافع مجھ سے لو،
میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن تم اپنے پیسے دے کر اس کا منافع پیسے کی شکل میں لوگوں سے دو، یہ سود ہے اور اس کو میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا لوگوں کی ڈیلنگ میں معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یمحق اللہ الربا، تم لوگوں کو پیسے دیتے ہو اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہو، جو سود کی ایک پوری ڈیفینیشن اور پورا ایک پہاڑ ہے۔ اللہ فرما رہے میں اس سود پہ دیے گئے پیسوں میں تمہیں تو اضافہ مل رہا ہوتا ہے نا کہ 100 دے کے 125 لے لیتے ہو، لیکن میں اس کو بڑھنے نہیں دیتا، میں اس کو مٹاتا ہوں۔ تمہاری نظروں میں بڑھ رہا ہوتا ہے، میں اس کو مٹا رہا ہوتا ہوں، لیکن تم جب صدقہ دیتے ہو 100 میں سے 2.5% تو تمہاری شکل میں کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یربِ الصدقات میں اس کو تمہارے لیے بڑھا رہا ہوتا ہوں۔ بہت پیاری لاجیکلی اللہ نے بات کی ہے کہ صدقے کو میں بڑھاتا ہوں اور سود کو میں مٹاتا ہوں۔ حالانکہ سود تمہیں بظاہر فائدہ دے رہا ہوتا ہے، صدقہ تمہارے مال کو کم کر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے حضور جو اس کا معاملہ ہے وہ تھوڑا جدا ہے۔ اور پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سودی معاملہ تو اللہ فرما رہا ہے اعلان جنگ ہے۔ اور اس سورت کی سب سے بڑی آیت ایک تو ہے نا سید الآیات، جو اپنی ورتھ اور روحانی اور مضمون کے اعتبار سے بڑی ہے، ایک ہے جس کے اندر کوانٹٹی کے اعتبار سے مضامین زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 284، اس کے اندر 23 لیگل جو آرڈرز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، صرف ایک آیت میں کتنے؟ 23۔ بس اس پہ ہم ختم کرتے ہیں، میں چند ایک گنوا دیتا ہوں۔ جب بھی معاملہ کرو لکھ لیا کرو، اور اس کو ہم نہیں لکھتے، پھر ہم لڑائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، کوئی حرج نہیں، کل معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، یہی کل جھگڑے کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ فرما رہے جب بھی ادھار کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، اگر لکھنے والا نہ ملے تو گواہ بنا لیا کرو، اور اگر تمہیں گواہ ایک مرد نہیں ملتا تو پھر تم ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں اسی سورہ مبارکہ کی اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اسی کے اندر مورگیج کا تصور ہے، رہن میں چیزیں لین دین کرنا، اور پھر اس سورت کا آخری رکوع ہے جو آیت نمبر 284، 85 اور 86 پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کی بڑی فضیلت ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ساری اس سورت کو پڑھیں جو رات کو پڑھنا ہے، کیونکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں اور بڑے اچھے طریقے سے رکھ لیں، بڑے تحمل کے ساتھ رکھ لیں۔ ہم بڑی مشقت سے 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، پھر بڑی مشقت سے رات کو 2 گھنٹے قیام کرتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول کرے، لیکن اگر آپ نے قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو اس کے اندر پھر بھی پیاس ہے، اس کے اندر پھر بھی تشنگی ہے۔ لہٰذا صرف قیام اللیل کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس رمضان کی فضیلت کی اصل وجہ قرآن کا نزول ہے، اس لیے اپنے اوپر لازم کر لیں تراویح کو جماعت کی شکل میں 20 رکعتوں کے ساتھ باقاعدہ سے لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروانا، اور اس کو تہجد کے وقت سے اٹھا کر امیجیٹ آفٹر عشاء لانا۔ یہ مسلمانوں کی سہولت کے لیے اس لیے کیا گیا کہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور انڈرسٹینڈ کریں۔ اگر ہم نے قرآن ترجمے کے ساتھ اس مہینے میں نہیں پڑھا تو میں سمجھتا ہوں ہم اللہ کی کتاب کی برکات سے محروم رہ جائیں۔ آپ کہاں پڑھیں سر؟ ترجمے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ یقین کریں، اللہ بھلا کرے ان IT کے لوگوں کا جنہوں نے ایسے بہترین ایپلیکیشن بنا دی ہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں جس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر اس کے نیچے موجود نہ۔ میں 2 سافٹ ویئر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک ہے قرآن و حدیث، قرآن سمپل لکھیں، واو اور حدیث، آپ اس کو انسٹال کر لیں۔ ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور بنا ہوا ہے، ایک طرف کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ آپ اس سافٹ ویئر کو سلیکٹ کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری برصغیر پاک و ہند کی کسی بھی مسلک کا کوئی ترجمہ تفسیر ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر نہ ہو، یعنی سینکڑوں ترجمے اور سینکڑوں تفسیریں۔ اچھا آپ کو کون سا ترجمہ کہاں سے کریں گے؟ میں نے آپ کو کہا آیت الکرسی سید الآیات ہے، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255۔ آپ 255 سلیکٹ کریں، اس کے اندر 100 ترجمے اس کے نیچے آ جائیں گے، 150 تفسیریں اس کے نیچے آ جائیں گی۔ اس سے بڑی سہولت کیا ہو سکتی؟ اگر کوئی اردو کے بجائے انگلش پڑھتا ہے تو ایک اور سافٹ ویئر آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ بھی موبائل اپلیکیشن ہے اینڈرائیڈ کی، اور وہ ہے قرآن ورڈ بائی ورڈ۔ انگلش میں لکھیں گے QURAN اور WORDBYWORD، قرآن ورڈ بائی ورڈ۔ کوئی مسلمان اور غیر مسلم ایسا بندہ نہیں ہے جس کا انگلش کا ترجمہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اس سے بڑی سہولت ہمیں قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور کیا ہو سکتی؟ لیکن بدقسمتی ہماری پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا برکت والا مہینہ رمضان یا تو دہی بھلوں میں گزر جاتا ہے یا پکوڑے اور سموسہ میں گزر جاتا ہے۔ بڑے مزیدار ہوتے ہیں
چھوڑے نہیں جاتے افطاری میں، لیکن کوشش کریں اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں اور خدا واسطے اپنی گھر والی خواتین کو بھی سکھ اور سکون کا سانس لینے دیں۔ میں نے یہ تو سنا ہے اپنے 25 سالہ دینی دورانیے میں کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا حضور کی زبان میں کہ رمضان کھانے پینے والا مہینہ۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اس مہینے کو کھانے پینے والا مہینہ نہ بنائیں، اس مہینے کو اپنی روٹین لائف میں آ جائیں کہ صبح کھانا ہے اور شام کو کھانا ہے، اور بہترین انداز میں، اتنا نہیں کہ صبح جناب 3 گلاس لسی کے پئیں اور فجر آدھی سوئی ہوئے ہو اور اس کے بعد گھر چلے جائیں۔ اس لیے اس رمضان کو بڑا ایکٹیولی گزاریں۔ میرا اور آپ کا رمضان دیکھا ہے سر، یہ میرے خیال میں 4000 5000 کا ایک مصلح آیا ہے قالینوں کا، لائٹیں لگی ہیں، اے سی چل جائیں گے، اتنا جو ہے وہ کمفرٹیبل رمضان۔ حضور کا رمضان 17 تو غزوہ بدر میں آیا، کو کمپیریزن بنتا ہے جی؟ سحری وقت پہ، ہماری افطاری وقت پہ، اتنا لگژری نظام میں ہم گھر سے اٹھ کے یہاں آ جائیں، جو چاہیں کھانے کے لیے ود ان 5 منٹ ہمارے سامنے اوون اور مختلف انسٹرومنٹ جو ہیں وہ لا حاضر کر دیں، اور ہم پھر بھی کہیں کہ ہم قرآن کی طرف نہیں جاتے، تو بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔